بزرگوں نے لکھا ہے آل رسول کون ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو آل رسول میں خود گنا ہے؟ نمبر 1 آل عباس کو، کہ حضرت عباس جو حضور کے چاچا تھے، جو ان کی اولاد ہے، یہ آل رسول ہے۔ حضرت عباس کی اولاد کیا ہے؟ زور سے بولیں، آل رسول ہے۔ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے حضرت عقیل، لکھا گیا ہے کہ حضرت عقیل کی اولاد کو بھی آل رسول میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کے دوسرے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر کی اولاد کو بھی آل رسول میں شمار کیا جاتا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو بھی آل رسول میں شمار کیا جاتا۔ یہ 4 رشتے ہیں جو آل رسول ہیں۔ اہل بیت اور ہیں، یہ آل رسول اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے۔ آل رسول میں یہ 4 رشتے شمار کیے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم یہ حضرت عباس کی اولاد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کی نسل سے ہیں۔ پاکستان میں حضرات عباسی کافی آباد ہیں، خصوصاً سندھ میں، بہاولپور میں، مری کے علاقہ میں، کشمیر میں، اور ان آل عباس میں سے اہل علم اور اللہ والوں کا جو ایک خاندان ہے، اور یہ آل عباس قریشی بھی کہلاتے ہیں، چونکہ حضرت عباس قریشی تھے، حضور کے چاچا تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اصل آل رسول حضرت عباس کی اولاد میں سے، اور پھر ایک اہل علم اور اللہ والوں میں سے ایک اتنی بڑی شخصیت کہ جن کا پوری دنیا میں ایک نام ہے، ہمارے ہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جہاں ان کی گفتگو سننا، جہاں ان کی صحبت میں بیٹھنا ثواب ہے، وہیں ان حضرات کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اللہ والوں کی زیارت کرنے سے بھی انسان کے اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں حضرت کو دعوت دوں گا کہ انشاءاللہ 7:30 بجے تک، عشاء کی نماز 7:30 ہے نا، کوئی بات نہیں، 10 منٹ لیٹ بھی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ حضرت تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله درود شریف پڑھ لینا. قرآن پاک میرے اللہ کا کلام ہے. یہ آسمانی کلام ہے، پر نور کلام ہے، قدیم کلام ہے، لازوال کلام ہے، مکمل کلام ہے، پر تاثیر کلام ہے، ہدایت عطا کرنے والا کلام ہے، مشکلات کو حل کرنے والا کلام ہے، انسانوں کا رہنما بن کے آنے والا کلام ہے، اولین و آخرین کے تذکرے اور حالات و واقعات بیان کرنے والا کلام ہے. اسی کلام میں رب نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا پالک ہوں اور رازق ہوں، اور میری طرف ہی تم پلٹ کے آؤ گے. اسی قرآن میں رب نے وجہ تخلیق بتائی کہ میں نے کائنات کیوں بنائی. اسی قرآن میں رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کا وقت بھی بتایا کہ ہم نے کتنی وقت میں یہ کائنات کو بنایا. اسی میں ہی بتایا کہ میں کتنی وقت میں ساری کائنات کو ختم کروں گا. دکتا دکتن واحدہ، بنانے میں 6 دن، مٹانے میں 1 جھٹکا. نہ آسمان نظر آئے گا، نہ زمین نظر آئے گی، نہ پہاڑ نظر آئیں گے، روئی کی مانت اڑتے پھرے ہوں. آسمان جھڑ جائے، جمع الشمس والقمر، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی. اسی قرآن نے بتایا. قیامت کا ہولناک منظر اسی قرآن نے بتایا. رب کے کلام، رب نے اس کو مکمل بنایا کہ انسان سوچے کہ پہلے کیا تھا. اسی قرآن نے بتایا کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا. اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ ایک فلسفی مناظر قدیم زمانے میں بڑا نامور آدمی مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ بڑے چرچے تھے علم کے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں محمد علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے. ابو بکر اساسها، عمر جدارها، وعثمان سقفها، وعلی بابها. علم کا دروازہ. ساری رات مناظرہ کیا. صبح کو اس نے کہا کہ میں ہار گیا اور علی آپ جیت گئے. جب مولا علی شیر خدا نے یہ سنا کہ یہ میرے علم کا اعتراف کر گیا تو انہوں نے کہا کہ تم اسلام قبول کرو، اللہ کو مانو، مرنے کے بعد ایک زندگی کو مانو دوبارہ، عدل اور حساب و کتاب کے بعد جنت و جہنم. 3 چیزوں دعوت دے دی اسلام کی. اس نے آگے کہا کہ اتنی بڑا سمجھدار انسان، پڑھا لکھا انسان، ذہین انسان، سمجھ نہیں آ رہی، ایسی بات خود بھی مان چکا ہے، میرے سے منوانا چاہتا ہے جو عقل نہیں مانتا. عقل ہمارا یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو دیکھو اس کو مانو. ہم نے کس نے دیکھا ہے رب ہے؟ کس نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہو؟ کس نے دیکھا ہے کہ حساب و کتاب عادل ہے، جنت جہنم؟ کس؟ آگے اس نے یہ کہہ دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اس کو میں قرآن بتاؤں تو مانتا نہیں ہے، حدیث بھی نہیں مانے، تو اس کو میں عقل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے رب کی ذات کو عقل سے مانا ہے، دلیل نہیں بتائی.
عقل سے مانا. تم عقل کہتے ہو نا, میں نے عقل سے مانا. مرنے کے بعد زندگی کو بھی میں نے عقل سے مانا ہے, اور جنت و جہنم کو بھی عقل سے مانا. اس نے کہا پھر مجھے بھی سمجھائیں کہ عقل سے مانا ہے تو کیسے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہم دونوں نظریات کو 50% کر لیں. 50 آپ کا, 50 میرا عقیدہ. میرا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ ہے, اور آپ کا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں, نہ اللہ ہے, نہ عدل ہے, نہ کچھ حساب ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, بس مر گئے, مٹ گئے. چلو آپ کا 50% چانس, کیونکہ آیا تو کوئی نہیں ہے بتانے. میرا بھی 50% کر لیتے. عقلی بات سمجھا رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا عقل سے کہ کسی نے آ کے بتایا تو نہیں ہے کہ آگے کچھ نہیں ہے, مان لیتے ہیں. میرا عقیدہ 50% چلو اس کو رکھو, میں کہتا ہوں مان لینا چاہیے. اگر فرض کیا مرنے کے بعد کچھ بھی نہ ہوا تو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا نا, بھی کچھ ہی نہیں ہے. مانا تھا کہ کچھ نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں, پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہوگا, نہ اللہ ہے, نہ عدل ہے, نہ حساب. اگر نہیں مانتے جو تیرا عقیدہ ہے اور مر گئے, پتہ چلا آگے اللہ بھی ہے, پتہ چلا حساب و کتاب بھی ہے, پتہ چلا جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, تو پھر کیا بنے گا؟ واپس تو آ نہیں سکیں گے. اس لیے میں نے سوچا کہ مان لیتے ہیں, ہو سکتا ہے آگے سب کچھ ہوا تو فائدہ ہی ہو جائے گا, اور مان لیا کچھ نہ ہوا تو پھر بھی فائدہ ہی ہو جائے گا. اور نہیں مانا اور مر گئے اور آگے سب کچھ ہوا تو مصیبت تو تیرے لیے کھڑی ہو جائے گی کہ وہ تو مانتا نہیں ہے, میرے لیے تو آسان نہیں ہے. اب اس نے کہا یہ عقل کی بات ہے, مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے. اب اس کے لیے اسلام ہی کیوں ضروری ہے؟ اسلام ہی کیوں ضروری ہے؟ اور بھی تو دنیا میں مذاہب ہیں, عقائد ہیں, نظریات. پھر حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اسلام اس لیے ضروری ہے, میں نے قبول کیا کہ دنیا کے اندر جتنی سلامتی کی ضمانت اسلام نے دی ہے دنیا کی, کسی اور مذہب نے دوسرے کو دی نہیں ہے. اسلام سے پہلے آپ کو پتہ ہے مکہ جیسا شہر جہاں رب کا کعبہ ہے, اس شہر کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں رب کا کعبہ ہو, عبادت کا محور ہو, جہاں آدم سے لے کے آقا علیہ السلام تک ہر نبی نے جس در پہ حاضری دی ہے وہ مکہ. آپ جب مکہ جاتے ہیں, آج بھی چلے گئے مجھے آپ کو کیا پتہ آپ کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے حاضری دی, ہر نبی نے حاضری دی, طواف کیا. مکہ جیسے شہر میں یہ حال ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کرنے لگ گئے, قتل کرنے لگ گئے کہ ہم اپنی بیٹی کا باپ کہلانا برداشت نہیں کریں گے. ایک یہ وجہ, ایک یہ تھی کہ بیٹیوں کے جو تکلیفیں تھیں, عوارضات ہوتے ہیں بیٹیوں کے, آج بھی مسلمان یا دیگر قوموں میں بھی یہ مسائل ہیں, بیٹیوں کی طرف سے پریشانی لاحق رہتی ہے ماں باپ کو. تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہماری بیٹی ہو ہی نہ, تاکہ ہم ان کی پریشانی. قدرتاً ایک بیٹی کے ساتھ اللہ نے مانوسیت دی ہوتی ہے ماں باپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بندے سے رب خوش ہو جاتا ہے تو اس خوشی میں بندے کو کیا دیتا ہے دنیا میں؟ فرمایا اللہ اس کو بیٹی دیتا ہے. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, جب اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جائے تو پھر کیا دیتا ہے؟ فرمایا اس کو پھر دوسری بیٹی دیتا ہے. پھر صحابی نے سوچا کہ میں اور کہوں, شاید آپ بیٹا فرما دیں. یا رسول اللہ تیسری مرتبہ اللہ بندے سے بڑے خوش ہو جائیں پھر کیا دیتے ہیں؟ فرمایا پھر بھی اللہ اس کو بیٹی دیتے ہیں. پھر صحابی نے سوچا, چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بھی زیادہ بندہ رب کو خوش کر لے تو پھر کیا دیں گے؟ آپ مسکرائے, فرمایا میرا صحابی پھر بھی رب اپنے بندے کو بیٹی ہی دیتے ہیں. یعنی جتنی خوش ہوتا ہے رب اپنے بندے سے, اس کو بیٹی سے نوازتا ہے. یہ بیٹیوں کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جس کی ایک بیٹی ہو, اچھی تربیت کر لے, میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
جس کی دوسری بیٹی ہو جائے اس کی اچھی تربیت کرے، میں محمد کو جنت کی ضمانت دے۔ پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے پیدا ہونے والی بیٹی کو بھی قتل کر کے بیوی کو بھی قتل کر دیا کہ تو بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ کسی خاتون کے بس میں ہے بیٹیاں پیدا کرنا؟ یہ تو میرا مالک ہے، نظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ یہ حال تھا مکہ میں کہ وہاں پہ لوگ زندہ، میں نے بھی قبریں دیکھی ہیں، حضرت نے بھی دیکھی ہوں گی، آج بھی ایسے لگتا ہے کہ ابھی بچیاں اٹھ کے چیخنے لگ جائیں گی کہ ہمیں بغیر جرم کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ تو ایک مشہور ہی ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کو لے کے گیا، جبکہ وہ بعد میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو وہ مٹی کھودتے تھے تو اس مٹی کی گرد جب باپ کے چہرے پہ جاتی تھی تو معصوم بچی بھاگ بھاگ کے مٹی دھوتی، صاف ہٹاتی تھی۔ اسے کیا پتا تھا؟ باپ کہتے ہیں اسے کیا پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں اسی معصوم کو گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈال دوں گا۔ چیختی بچی کو بٹی میں ڈال دیا، دفن کر دیا۔ اسلام نہ آتا تو یہ حال تھا کہ رب کے کعبے کے اندر 360 جھوٹے خدا جمع، اندر جھوٹے، سچے رب کے گھر میں جھوٹے خدا اندر موجود۔ اسلام کا شکر ادا کریں کہ رب نے کعبے کو پاک کروایا، 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہم جاتے ہیں تو وحدہ لا شریک رب کی عبادت کر کے آتے ہیں۔ ہم پتھر کے پجاری نہیں ہیں۔ کعبہ گر بھی جائے یاد رکھنا ہم رب کی تجلیات کے پجاری ہیں جو کعبے کے اوپر اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، تجلیات ذاتیہ، یہ عرش اولا، کیونکہ کعبے کے اوپر بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے اوپر عرش اولا ہے، وہاں سے تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ جو کعبے کے نیچے جو طواف ہو رہا ہے، یہ طواف سمجھے رب کے عرش کا ہو رہا ہے، یہ معمولی مقام نہیں ہے، انسانوں کو جانا چاہیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اسلام اس لیے تھا کہ اسلام نے جہالت سے نکالا، اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے، اسلام نے بتایا نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسلام نے بتایا نا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اسلام نے، قرآن نے بتایا نا اسی نے کہ باپ کو اف بھی نہ کرنا، اوے کر کے بھی نہ بلانا۔ اسلام نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خاوند کا حقوق بیوی کے اوپر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر خاوند کے ناک میں پھوڑا ہو جائے اور وہ بھر جائے پیپ وغیرہ خون سے اور وہ پھٹ جائے، اور اس کے بعد اس کی بیوی ہاتھ سے نہیں، روئی سے نہیں، زبان سے اس کو چاٹ کے صاف کرے، پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسلام نے فرمایا کہ خاوند قیامت کے دن اگر بیوی نے شکایت کر دی کہ ہمیں ایک ایک ہفتہ کھانے کا نہیں پوچھتا تھا، ہم نے اس کی عزتوں کا احترام کیا، اس کے گھر کی امان، کیونکہ ایک بیوی گھر کی امین ہوتی ہے، گھر کی چوکیدار ہوتی ہے، رب البیت کہتے ہیں، قیامت کے دن مردوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بیویوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، سلوک کیوں کیا ایسا گندا۔ بہت سے مرد قیامت کے دن بیویوں کے حقوق میں پکڑے ٹھہرے ہوں گے کہ تم ایک طرف ہو، بیلن کا حساب دو، جب شکایت لگا دی جائے گی۔ یہ غلامی کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ بیوی غلام نہیں، بیوی گھر کی ملکہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں بیوی کو طلاق دے دوں۔ آپ نے ٹھنڈا کے فرمایا بیٹھو بیٹھو، کہیں جلدی میں طلاق نہ دے دوں۔ آپ نے اسے بڑی ٹھنڈی اس سے فرمایا بیٹھو بیٹھو آرام سے، خیریت کیا ہو گیا، کیوں طلاق دیتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی بڑی بد زبان ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، بس میرا دل، اب بس آپ سے اجازت لینی تھی، اب اجازت دیں تو میں طلاق دوں۔ دیکھیں امت کی رہنمائی تھی ان مسائل میں، طلاق دیتے تو گھر بھی دے دیتے۔ آپ کے پاس آنے سے ایک مسئلہ کھل گیا امت کے لیے، جو آج 1400 سال بعد میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا ہوا، کیوں طلاق؟ بد زبان ہے، مجھے اس کی زبان اچھی نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ آپ کی نکاح میں، ہاں جی نکاح میں، ان نکاح نصف الایمان، آپ اس کی وجہ سے
کتنی گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. اگر بیوی نہ ہوتی تو آپ کتنی گناہوں کے مرتکب ہوتے. ہاں جی یہ فائدہ ہو رہا ہے مجھے. اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے تمہیں بچے بھی پیدا کر کے دیے. ہاں جی وہ بھی ہوئے ہیں اور فائدہ ہو گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بچوں کے اس نے دودھ بھی پلایا. ہاں جی دودھ بھی پلایا. اجرت لی نہیں لی. کہ یہ بھی تو فائدہ ہو گیا. تمہیں روٹی بھی پکا دیتی ہے. ہاں جی روٹی پکا دیتی ہے. تمہارے کپڑے بھی دھوتی ہے. ہاں جی دھوتی ہے. تھکے آؤ تو پاؤں دباتی ہے. ہاں جی دباتی ہے. تم نہ ہو تو تمہارے گھر کی چوکیداری بھی کرتی ہے. ہاں جی کرتی ہے. آپ نے فرمایا جب تم اتنی فائدے اٹھا رہے ہو تو اس کی تھوڑی سی تکلیف تم برداشت کرو زبان کی. میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہاں جی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. معمولی بات نہیں ہے. یہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ پڑتے ہو بیویوں کے ساتھ. یہ ظالمانہ نظام اسلام میں تصور ہی نہیں. عادلانہ نظام ہے. عدل کے تقاضے ہیں اس اسلام کے اندر. بہرحال علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیشوا ہیں, ہمارے امام ہیں. میں مولا علی شیر خدا کی مزار شریف پہ گیا نجف میں. وہاں ان کی قبر پہ بیٹھ کے میں نے کافی دیر مراقبہ بھی کیا. اللہ آپ کو بھی لے جائے. کیونکہ ہم حیدری بھی ہیں, ہم جعفری بھی ہیں, ہم حنفی بھی ہیں. کیونکہ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. اس لیے ہم پہلے جعفری ہیں پھر حنفی ہیں. ہمارے امام صاحب ان کے شاگرد. فرمایا کہ اسلام نے بتایا, اس لیے میں نے اسلام قبول کیا کہ حقوق اس کے اندر جتنی وضع. ابھی سندھ میں پچھلے دنوں ہمارے ایک صاحب فوت ہو گئے. ابھی میرا جات کے واپسی وہاں بیان بھی ہے انہی کے پاس, یہاں سے جا کے واپس ٹنڈو آدم. انہوں نے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا حقوق انسانی. جو اسلام نے انسان کو حقوق دیے ہیں دنیا کے کسی نظام نے نہیں دیے. اقوام متحدہ بھی, سلامتی کونسل بھی, اس نے دنیا کے 52 ملکوں کے وہاں کے منشور کو اٹھایا اور ان کو چیلنج کیا, تقابلی جائزہ لیا کہ جتنی انسان کو حقوق جو ہیں اسلام نے دیے ہیں دنیا کے کسی ملک نے نہیں دیے. اب جب وہ گیا مقالہ تو اس پہ اعتراض لگا دیا. انہیں کہا نہیں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. پھر وہ بیچارہ میرے پاس خان کا مسکین پر شریف آیا. بڑی گاڑی بھری ہوئی تھی جو اس نے مواد جمع کیا تھا. کہتے ہیں آپ تو اس کو پڑھ نہیں سکیں گے, بس آپ دعا کر دیں کہ میں اس کا دوبارہ جواب لکھتا ہوں, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. پھر اس نے جواب لکھا. 10 مہینے تک بیچارہ تیاری کرتا رہا. پھر اس نے مقالہ دیا تو 52 ملکوں کے سفیروں نے اسے بلایا کہ تم نے یہ کیا لکھ دیا. اس نے کہا جی آپ کوئی بات جھوٹی کر دیں اس کے اندر. نے کہا جھوٹ تو نہیں ہے, لکھا تو سچ ہے. پتہ یہ چلا کہ 52 ملکوں کے سفیروں نے اس کی ڈگری پہ سائن کر کے دیے کہ جو حقوق اسلام نے دیے ہیں کائنات میں انسان کو کسی اور نظام نے دیے نہیں. یہ اسلام ہے. جانور کے حقوق بتائے ہیں. جو جانور آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے, باندھا ہوا ہے, قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کو وقت پہ چارہ ڈالا نہیں ڈالا, پانی پلایا نہیں پلایا, گرمی سردی سے بچایا نہیں بچایا. حقوق بتائیے جانوروں کے, بڑوں کے, باپ کا, ماں کا, اولاد کا. یہ حقوق تھے والدین پہ جنہوں نے آ کے اس ادارے میں بچے داخل کیے. یہ حقوق تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ دین کیا ہوتا ہے, قرآن کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم مدارس میں جا رہی ہیں, 6 سال کے بچے حافظ قرآن بنے دیکھے ہم نے. 6 سال کا بچہ, بچی بھی ایک 7 سال کی, میں نے دوپٹہ ڈالا ہے, اس بچی کو روٹی مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں آتا. پورے قرآن کی حافظہ تھی خانگڑھ میں. اب وہ بچی بچیوں والی ہوگی, خود شادی ہو گئی اس کی بچی. میرے پاس 85 سال کا ایک بوڑھا کراچی سے آیا, کہنے لگا جی میں نے اس سال قرآن حفظ کیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتا جی میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد شاہ فیصل کالونی مسجد میں جاتا ہوں, طلباء کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, 1 گھنٹہ بس مسجد میں طلباء کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. 1 سال کے اندر میں نے قرآن حفظ کر دیا. یہ قرآن ایسی نعمت ہے کہ بچے سے لے کے بوڑھے تک طلب ہو سینے میں جانے کے لیے تیار ہے. ان بچوں کو تب پتہ چلے گا جب یہ بڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے سینے میں ہے کیا. یہ بیٹھے ہیں نا قاری صاحب, اتنی شان اور وقار لے کے, اسی قرآن کی برکت سے. علم والے دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں, قرآن والوں کو شان آپ دنیا میں دیکھ لیں.
ابھی یہ بتا رہے تھے کہ جب میں ہانگ کانگ میں آیا تو میرا قرآن سننے والا دوسرا بندہ اب کوئی نہیں تھا یہاں، میرے آنسو نکل آئے، لیکن آج یہاں پہ ہزارہا لوگ قرآن کے حافظ بن گئے ایک بندے کی محنت سے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ قدر کرنا سیکھو انسانوں کی۔ وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، سو گیا جب وقت تو بیدار آنکھیں ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی انسان، ہم مردہ پرست لوگ ہیں نا، کیا کرے، زندہ بندوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب بندے چلے جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں، ہائے اتنی قیمتی آدمی تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں گئے، علاقے پہلی دفعہ گئے، میرے اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے ایک ولی کے جنازے میں۔ ہم نے زندگی میں اتنی بڑا جنازہ نہیں دیکھا، کبھی تقریر نہیں کی انہوں نے، کبھی بھی تقریر نہیں کی خواجہ صاحب نے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تقریر تو کرتے نہیں ہیں، فرمایا جو میری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا میری تقریر سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا مستجاب خان صاحب رحمۃ چترال والے، 145 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، میں نے زیارت کی ان کے ساتھ۔ 145 سال کی عمر میں کبھی تقریر نہیں کی، کبھی باتیں بھی نہیں کی زبان سے، لیکن جب دنیا سے گئے 3 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر کے کلمہ پڑھا کے دنیا سے گئے، 3 لاکھ لوگوں۔ چہرہ ایسے تھا کہ جیسے مرکری بلب جل رہا، نور ہی نور۔ حضرت علی نے جب اسلام کے بارے میں بتایا کہ راستے کے حقوق بھی اسلام نے بتائی ہمیں، کہ راستے کو گندے نہیں کرنا، گندگی نہیں ڈالنی، راستے کو صاف رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان گزرتے ہیں، انسان گزرتے ہیں۔ انسان کا معاملہ جب آئے تو کوئی پھر اسلام بیچ میں نہیں آتا، پھر انسانی رشتوں کو دیکھنا جاتا ہے۔ یہ اسلام نے بتایا ہمیں۔ پوری دنیا کے کفار کے بھی میرے اوپر حقوق ہے کہ میں ان کے لیے دعا مانگوں۔ قاری صاحب میرے ساتھ تھے سفر میں نے کہا قاری صاحب میں جہاد میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ اس میرے سفر میں جتنی یہ جہاد میں غیر مسلم بیٹھی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو کلمہ نصیب ہو تاکہ یہ بیچارے جنتی بن جائیں۔ میرا تو ذمہ داری ہے۔ میں شارجہ میں ایک مرتبہ گیا، وہاں تبلیغی مرکز ہوتا تھا، اب تو وہ قطر میں منتقل ہو گیا، وہاں بھی میرا جانا ہوا۔ تو وہاں ہمارے حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے اس مرکز میں، آپ نے بھی زیارت کی ہوگی، پٹھان سے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ اندرا گاندھی فوت ہو گئی، تو جب سنا فوت ہو گئی تو کہا فوت ہو گئی، انہوں نے کہا جی، اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو ہسپتال داخل ہو گئے۔ اب جی میں گوئیاں شروع ہو گئی لوگوں کی، ہم تو کمزور لوگ ہیں نا، اعتراضات شروع ہو گئے، پتہ نہیں مولوی کا کیا تعلق تھا اندرا گاندھی سے، نام سنتا گیا بے ہوش ہو گیا، دیکھو پتہ نہیں پیسے ملتے ہوں گے، کوئی گرانٹ ملتی ہوگی، کوئی ایجنٹ ہوگا، فلاں نہیں، 100 باتیں بنا دی۔ 3 دن بعد ان بیچاروں کو ہوش آیا۔ کسی نے کہا حضرت کیا لینا دینا، ایک کافرہ عورت تھی، مر گئی۔ پر میرا عزیز مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کافرہ عورت تھی، مسئلہ یہ ہے کہ کتنی عرب مسلمان ہے پاک دنیا کے اندر، ہم اس کو قائل نہیں کر سکے کہ یہ کلمہ پڑھ لیتی جہنم سے بچ جاتی۔ مجھے تو اس غم میں بے ہوش ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم کتنی کمزور مسلمان ہیں کہ ہم ایک عورت کو جہنم سے نہیں بچا سکے۔ یہ فکر ہے، یہ اسلام کی فکر ہے، کسی اور مذہب میں یہ فکر نہیں ہے۔ یہ فکر ہے قاری صاحب نے یہاں 8 مدرسے بنا رکھے ہیں کہ یہاں گھر گھر میں حافظ قرآن نظر آئے، ہر گھر میں قرآن کھلے۔ جس گھر میں قرآن کھلتا ہے کبھی اس میں برکت ختم نہیں ہوتی۔ جس گھر میں قرآن کا حافظ قرآن پڑھتا ہے اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، قرآن کی برکت ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، ہمیں تو جو کچھ ملا اسی قرآن سے ملا ہے۔ پریشانیوں کا حل اسی قرآن میں ہے، بیماری کا حل اسی قرآن میں ہے، فیہ شفاء للناس اسی قرآن میں ہے۔ رشتے نہیں ہوتے اسی قرآن میں وظیفہ ہے، رزق کی تنگی ہے قرآن میں وظیفہ ہے۔ سب چیز اس کو جو چیز علماء نے لکھا ہے ہمیں قرآن میں نہیں ملی، ہم نے بہت تلاش کیا، ہمیں نہیں ملی، ہم کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے۔ پھر ہمارے علماء کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ ناقص تھی، جہاں ہم اس گہرائی تک پہنچ نہیں سکے جہاں وہ چیز موجود تھی، وگرنہ قرآن میں کمی نہیں ہے، رب نے قرآن کو مکمل بنایا۔ جب علی نے اسلام کے فضائل بتائے
تو اس فلسفی کافر نے حضرت علی کی اس بات کو بھی قبول کیا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اس کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس کے کئی فائدے ہیں۔ سننے کا فائدہ، اس کو پڑھنے کا فائدہ، اس کو دیکھنے کا ثواب، اس کو لکھنے کا ثواب۔ پہلے زمانوں میں لوگ، اب تو موبائل ہے نا جو اب فارغ نہیں ہے، بیچ میں لوگ گپیں لگاتے تھے، فارغ نہیں ہیں، حال حوال سناتے تھے، قصے کہانیاں سناتے تھے، فارغ نہیں تھے۔ اس کے بعد موبائل نے آ کے لوگوں کو کچھ عرصہ ٹی وی نے مصروف رکھا، ٹی وی کے بعد موبائل نے آ کے پہلے زمانوں میں لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو سنتے تھے۔ قاری عبدالباسط مرحوم کے بارے میں ہمارے حضرت خواجہ پیر ذوالفقار احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو ہمارے بزرگ ہیں سلسلے کے، ہماری ہی خانقاہ سے ان کی نسبت ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، فرماتے تھے ایک مرتبہ قاری عبدالباسط کے ساتھ انہی کا پروگرام تھا، فرماتے ہیں وہاں امریکہ میں، تو انہوں نے پوچھا کہ قاری صاحب کو زندگی کا انوکھا واقعہ سنائیں، قرآن کی برکت والا۔ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کا اعزاز و اعجاز میں نے تب دیکھا کہ جب انور سادات مصر کا بادشاہ روس میں گیا تو وہاں روس کے صدر نے اسلام کی معلومات اس سے لی، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بس میں مسلمانوں کا صدر ہوں، مجھے نہیں پتا، اگلی دفعہ جب آؤں گا تو میں کسی کو لے کے آؤں گا۔ تو اگلی دفعہ اس نے ان کو ایک سرکاری عہدہ دیا وزارت کا، اور ان کو ساتھ لے کے گیا قاری عبدالباسط۔ تو وہاں 7 سوویت یونین تھی، 7 ریاستوں کی اسمبلی اکٹھی تھی، سینکڑوں لوگ ہوں گے یا ہزار لوگ ہوں گے۔ تو اس میں قاری عبدالباسط نے بتایا مرحوم نے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اب وہ ان کی زبان بھی نہیں قرآن، نہ وہ مسلمان ہیں۔ قاری صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے جب آنکھ کھول کے دیکھا کہ جو سامنے سامعین تھے، کوئی آنکھ ہوگی جس سے آنسو نہ نکل رہا ہو۔ کب کس نے کہا کہ قرآن اثر نہیں کرتا؟ 1400 سال سے لے کے آج تک قرآن پڑھنے والا نظر آنا چاہیے۔ قرآن کی تاثیر آج بھی موجود ہے۔ آپ امام کعبہ کی تلاوت سن لیں، 2 گھنٹے رات کو قیام اللیل میں تھکتے ہی نہیں ہیں قرآن کے عاشق، کہتے ہیں اور لمبی تلاوت کریں۔ ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کعبے کے اندر گئے، 3 بندوں نے کعبے کے اندر قرآن کا ختم کیا، کعبے کے اندر 3 بندوں کو شرف حاصل ہے۔ تیسرے علی کرم اللہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کیا کعبے کے اندر۔ یہ ہے اصل قرآن کے محبت کو۔ اچھا، اس قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب۔ پہلے زمانوں میں ہمارے خواجہ فضلی شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھا فراغت کا ٹائم ہے تو قلم اور دوات اور کاغذ رکھے ہوئے تھے، قرآن کو لکھتے رہتے تھے۔ بھی کسی سے اب ٹائم نہیں ہے، کوئی بات چیت کا وقت نہیں ہے، تو پھر وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہم تو وقت ضائع کر رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے حضرت نے قرآن پاک لکھنا آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا قرآن کی شان ہے، کیا لکھائی ہے، یعنی وقت ضائع نہیں کرنا قرآن۔ اس کے پھر فائدہ کیا ہے قرآن کا؟ فرمائے الالف حرف واللام حرف والمیم حرف ولکل حرف 10 حسنات۔ فرمایا یہ الگ الگ حرف کو آپ شمار کر لیں تو ہر حرف کے بدلے میں رب تمہیں 10 نیکیاں عطا کریں۔ یہ بچے جب قرآن پڑھیں گے ان کو 10 نیکیاں ملنے لگ جائیں گی، پھر 10 گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو 7 درجے بھی ساتھ بلند ہو جاتے ہیں۔ 10 ایک لفظ کے بدلے میں 30 فائدے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خود رب جن کا کلام ہے فرما رہے ہیں اس کے کسی نقطے میں شک نہ کرنا۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے کی کوئی چیز دیکھوں، وہ ہم نے بہت سی زیارت کی ہیں، کچھ اعزاز اس کے پاس بھی موجود ہیں۔ ترکی میں گئے، وہاں ٹاپ کاپی میں ہم نے نبی علیہ السلام کے بہت سی تبرکات کی زیارت کی ہے، بغداد میں کی ہے، شام میں کی ہے، مدینہ منورہ میں حضرت صاحب تھے ہمارے، وہاں بھی ہم نے کی ہے۔
لیکن روئے زمین پہ ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اگر چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے کی کوئی چیز انہی آنکھوں سے دیکھوں تو وہ رب کا قرآن دیکھ لے۔ کوئی شک ہے کوئی نقطے میں، کوئی اضافہ ہے، کوئی کمی ہے؟ کہتے ہیں امریکہ میں اس قرآن کے نسخے کو جدید تقاضوں میں، سائنسی تقاضوں میں کمپیوٹر میں ڈالا اور 200 سال پرانا، 400 سال پرانا، 800 سال پرانا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لکھے ہوئے کچھ بھی اوراق، چمڑے پہ لکھا ہوا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا، پتھر پہ لکھا ہوا، سب کو جمع کر کے اور انہوں نے کہا کہ اب پتہ چلے گا کہ یہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اب پتہ چلے گا کہ 1400 سال گزر کے کیسے قرآن ایک جیسا ہو سکتا ہے، کوئی تو فرق ہوگا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جب انہوں نے کمپیوٹر سے سوال پوچھا کوئی لفظ کم ہو یا اضافہ ہو، اس نے کہا نہیں پورے ہیں، نقطے کم ہو یا زیادہ، انہوں نے کہا نہیں پورے ہیں، زبر زیر پیش پورے یا زیادہ کم، انہوں نے کہا بالکل پورے ہیں۔ تو یہ قرآن پورا کا پورا 1400 سال سے آج ہر گھر میں موجود ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، آسمانی معجزہ یہ رب کا۔ دیکھیں قیامت اس وقت تک نہیں آتی جب تک یہ قرآن موجود ہے، یاد رکھنا۔ لیکن وہ دن اللہ ہمیں نہ دکھائے کہ لوگ سوئیں گے، صبح کو اٹھیں گے تو ایک اوراق موجود ہوں گے، الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔ وہ دنیا کے آخری دن ہوں گے جب رب کا کلام صبح لوگ دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ کہاں سے؟ لوگوں کے دماغ سے نکل جائے گا، قرآن سے نہیں، سینوں سے بھی نکلا جائے گا۔ صبح کو اٹھیں گے کہیں گے مجھے تو الحمد ہی نہیں آتی، کوئی کہے گا مجھے والناس نہیں آتی، کوئی کہے گا مجھے قرآن کا کوئی حصہ ہی نہیں آتا۔ سینوں سے بھی نکلا جائے گا، دماغوں سے بھی نکلا جائے گا۔ یہ اعلیٰ علیین سے آنے والا کلام عرش اولا سے واپس پلٹ کے چلا جائے گا۔ اس لیے قیامت کے اندر جب ہم جنت میں جائیں گے نا، آؤ اور ہم انشاءاللہ جائیں گے نا، اکٹھے جائیں گے، اکٹھے جائیں گے نا۔ میری تو تمنا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے کے نیچے جنت میں جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی نیکیوں سے جنت نہیں جانا، ہم آپ کے محبوب کی شفاعت کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان شفاعت سے ہی جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرمایا دل کرے تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شان والے ہو، تے فضل کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے ہو۔ اس کا عدل کبھی نہیں مانگنا، جب بھی مانگو مولا کا فضل ہی مانگنا ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں سب کو اکٹھے جنت لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہیں ہی جنتی، جنت ہمارے لیے بنی ہے انشاءاللہ۔ ہم کوئی اس گمان میں نہیں رہتے چلو قبر میں کچھ عرصہ ہم مشکل میں رہیں گے تو پھر جنت نہیں، یہ گمان چھوڑ دیں، دل دماغ سے نکال لیں، انشاءاللہ ادھر روح نکلے گی ادھر جنت کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس امید والے، قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو پہلے اٹھا لیں گے، بلائیں گے آؤ آؤ، تمہیں بڑا یقین تھا کہ میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، جی مولا ہم تو آپ کی رحمت کا سن کے آئے تھے اس لیے ہمیں یقین تھا کہ آپ بخش دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لا تقنطوا والو، جاؤ ہم نے سب سے پہلے تمہیں ہی معاف کر دیا۔ اتنی یقین سے جیا کرو رب کے ساتھ تعلق۔ فرمایا قیامت کے دن قرآن یہ شفاعت تو کرے گا ہی کرے گا، اس کو زبان ملے گی، یہ بولے گا، ایسے گھیرا ڈال دے گا، قرآن سے عشق کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کی خدمت کرنے والا۔ جو لوگ معامن ہیں نا خدمت کرنے والے، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا پتہ نہیں ہمیں کیا ملے گا، تم بھی اسی طرح جس طرح یہ حافظ قرآن کو اللہ نوازے گا، خدام کو، خدمت کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو بھی قرآن اسی طرح پکڑ لے گا، دہرہ ایسے گھومے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیوں گھوم رہا ہے؟ اللہ میں آپ کا کلام اس نے میرے سے بڑی محبت کی، یہ چاہتا تھا ہر بندہ مجھے پڑھے، اس نے تعاون کیا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ پھر اس کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول ہے۔ جنت میں جب آخری جلسہ ہوگا نا جنت کا، وہ جلسہ کیسا ہوگا؟ اس جلسے کے اندر اللہ رب العالمین پہلے اہل جنت کو بڑے عرصے تک ہم مزے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل رضیتم یا عبادی، کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟
ہم کہیں گے مولا جو سنا تھا دنیا میں اس سے کہیں زیادہ ہم نے آگے پایا، جنت تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری جگہ ہے، اچھا اور کچھ چیز تمہیں چاہیے؟ بھول گئے؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہم راضی خوش ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تم بھول رہے ہو، اب یہ ایک نعمت باقی ہے۔ اللہ وہ کون سی باقی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ابھی میرا دیدار باقی ہے، بھول گئے ہو تم؟ ابھی میں نے تمہیں اپنا، یعنی اتنی محب ہو جائیں گے کہ ہمیں بات ہی ذہن سے نکل جائے گی کہ اللہ کا دیدار بھی کرنا ہے۔ اچھا ایسے کرو، تیاری کرو، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی پنڈلی مبارک کا کشف کرائیں گے، کھولیں گے، اتنی نور، یہ پنڈلی ہے نہیں لیکن تذکرہ اس لیے ہے کہ انسان کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے، ہاتھ قدم وغیرہ یہ سب چیزیں انسان کو سمجھانے کے لیے، تو اس سے جنت میں اتنی نور آئے گا کہ ہر سینہ روشن منور، ہر آنکھ روشن منور، اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی بینائی میں کہ جیسے ہم تھوڑی سی سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے کہ استعداد نہیں ہے کہ اس کی روشنی کو دیکھ سکے، زیادہ تیز بلب جل جائے تو ہم زیادہ دیر اس بلب کو نہیں دیکھ، کیونکہ آنکھ ہمیں اتنی برداشت نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں استعداد دیں گے جنت میں تاکہ رب کے نور کو دیکھ سکیں، تو اس لیے اللہ فرمائیں گے کرسیاں لگاؤ، دو کرسیاں لگیں گی، ایک پہ رب ذوالجلال بیٹھیں گے، ایک کرسی پہ آمنہ کے لال بیٹھیں گے، جن کے لیے کائنات کو رب نے بنایا سجایا۔ سب سے پہلا نام میرے مالک نے اپنا ظاہر کیا، انی انا اللہ لا الہ الا انا، پہلا نام بھی پہلی صفت بھی کچھ بھی نہیں تھا، رب نے اپنا نام اپنے سامنے ظاہر کیا اور ساتھ ہی اپنے محبوب کا بھی ظاہر کر دیا کہ ابھی کچھ نہیں ہے، یا میں ہوں یا میرا محبوب ہے، کیا محمد الرسول اللہ، عرش علا پہ لکھوایا، یہ کلمہ عرش علا پہ لکھوایا، اللہ اور محمد، یہ جو نام لکھے ٹھہرے میرے پیچھے دیکھنا، یہ عرش علا پہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دو نام متعارف کرائے، رب نے اپنے سامنے ہی کھولے، کیونکہ اللہ کے نام میں اتنی جلال تھا، اگر دنیا بنا کے اللہ نام ظاہر کرتے ساری دنیا جل جاتی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ تو اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر تھی کہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو میرے مالک پھر یہ کلام آپ نے کہاں نازل کیا؟ فرمایا اس کے لیے ہم نے قلب محمد کو تیار کیا، اپنے محبوب کے دل میں۔ دو کرسیاں لگیں گی جنت میں، آخری بات ہے، دو کرسیاں لگیں گی، ایک کرسی پہ رب ذوالجلال پہ آمنہ کے لال، تو فرمایا کہ جلسے کا آغاز کرو، کیسے کرو؟ فرمایا قرآن کی تلاوت سے، قدیم کلام ہے اور لا زوال، دیکھیں دنیا سے گیا پھر موجود ہے وہاں پہ، قرآن سے عشق ہوگا نا تو انسان تڑپے گا، ہائے قرآن سنتا، کہاں سے؟ فرمایا جنت میں قرآن کی مجلس لگ گئی ہے، جیسے یہاں لگی پڑی ہے جنت میں لگی۔ اب قرآن پڑھنے والے پوچھا جائے گا کون قرآن پڑھنے کا آغاز کرے؟ اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر میرے بندے داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے، ان کی آواز لحن داؤدی میں، جن کی اذکار کی گفتگو سنتے ہی پہاڑ جھومنے لگ جاتے تھے، درخت جھومنے لگ جاتے۔ اچھا داؤد علیہ السلام پورے قرآن کی تلاوت فرمائیں گے جنت میں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو یہاں کھلی پڑی رکھی ہوئی ہے۔ پڑھی کا لفظ بھی مسلمان نکل جاتا ہے، یہ لفظ احتیاط سے لیا کرے، میں پاکستان میں تربیت کرتا رہتا ہوں کہ روٹی پڑھیے کھا لو، کتاب پڑھیے اٹھا لو، یہ پڑھی کا لفظ جو ہے نا، یہ اردو کا لفظ یہ حقیر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، رکھی ہوئی ہے کہنا احترام کا لفظ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے الفاظ پہ بھی غور کر لیا بولتے ہوئے کہ ہم نے اس چیز کو ادب کے، جہاں ادب لازمی ہے کرنا پڑے گا گفتگو میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا محبوب آپ کی زبان سے بھی تو آپ کی امت نے قرآن نہیں سنا، انبیاء نے نہیں سنا، آپ بھی تلاوت، انبیاء نے سنا مسجد اقصی میں جب آپ نے نماز پڑھا، لیکن آپ کی امت نے نہیں سنا، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، اللہ کی مشیت تھی، ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی زبان سے بھی قرآن سنا گیا، میرا جو کلام ہے میرے بندے میری زبان سے بھی سنو، سبحان اللہ۔ پھر رب ذوالجلال سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم،
یہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے رب ذوالجلال، یعنی اور اس کے بعد رب کا جو دیدار ہوگا وہ لامتناہی ہوگا، کیونکہ رب جو ہے وہ خود جو ہے اللہ محفوظ ہیں فنا سے، باقی ہیں، کل من علیہ فان ویبقی وجہ، اس لیے ہم جنت میں جا کے اسی رب کو دیکھنے میں اتنی محو ہوں گے، اور رب کا سلسلہ لامحدود اور رب کا دیدار بھی لامحدود ہوگا، پھر کسی کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہے گا، رب ہوگا اور ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ پاک قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسی ادارے کو دن دگنی رات چگنی خوب ترقی عطا فرمائے، قاری صاحب اور ان کی اولاد اور ان کے ساتھ معاونین اور ان کے اساتذہ جو بھی ان کے شانہ بشانہ ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول و مقبول فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن پاک یہاں تکمیل کیا، ناظرہ یا حفظ، پہلے بھی اب بھی اور بعد میں بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قرآن کی تعلیمات کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔